بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ تقول عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا: كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے جتنی محنت اس کے علاوہ میں نہیں کرتے تھے۔ اجتہاد فی العبادہ، عبادت میں محنت، عبادت میں جد و جہد، عبادت میں کوشش۔ تو جتنی عبادت اللہ کے نبی علیہ السلام اور عبادت میں جتنی محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کرتے تھے، اتنی محنت اس کے علاوہ دیگر میں نہیں کرتے تھے۔ اب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعلق جو حدیث ہے، یہ بہت واضح ہے اس مسئلے کو سمجھانے میں کہ آخری عشرہ رمضان کا، آخری 10 دن، یہ دوسرے دونوں عشروں کے مقابلے میں کچھ اضافی زیادہ ہی فضیلت والا ہے۔ تو آخری عشرے کی واقعی فضیلت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا شدت اہتمام، زیادہ محنت اور جد و جہد کرنا اس آخری عشرے میں، یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے، نیکیوں کے، خیر کے جتنے حریص تھے، اتنا کسی امتی کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بے انتہا حریص تھے، اور وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا تھا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخشے ہوئے تھے۔ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ سورہ فتح کی آیت میں اللہ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے، بخش دے۔ اور اسی بات کو صحابہ کرام بھی کہا کرتے تھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عبادت میں اتنی زیادہ محنت آخر کیوں کرتے ہیں جبکہ اگلے پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے معاف فرما دیے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں ایک شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا ایک شکر گزار بندہ نہ رہوں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ رہنا بھی تو میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے یہ سعادت بخشی ہے کہ میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو مجھے کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی عام حالات میں رمضان کے علاوہ قیام جو ہے نا، قیام عبادت، رات کی عبادت جس کو ہم تہجد کہتے ہیں، قیام کہتے ہیں، صلاۃ اللیل کہتے ہیں، تراویح کہتے ہیں، یہ سب ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو تھا رمضان کے علاوہ میں، وہ بھی بے انتہا اہتمام کا معمول تھا۔ بہت زیادہ اہتمام اللہ کے نبی رمضان کے علاوہ میں بھی کرتے تھے۔ اور اب اس سلسلے میں تو بہت ساری باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی کا اہتمام غیر رمضان میں کتنا ہوتا ہے،
کیونکہ ام المومنین عائشہ نے کیا فرمایا ہے، رمضان کے آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے اتنی اس کے علاوہ میں نہیں کرتے تھے۔ اب اس کے علاوہ میں رمضان کے پہلے دونوں عشرے بھی ہیں اور غیر رمضان بھی ہے، سب کچھ ہے، یعنی جتنی محنت آپ رمضان کے شروع کے دونوں عشروں میں کرتے تھے، غیر رمضان میں کرتے تھے، ان سب سے کہیں زیادہ اہتمام آپ آخری عشرے میں کرتے ہیں۔ تو غیر آخری عشرہ میں اللہ کے نبی کا اہتمام کیا ہوتا تھا، اس بارے میں صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر لمبی نماز عام حالات میں پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے راتوں کو، لمبے لمبے قیام کے ساتھ آپ نمازیں پڑھتے تھے کہ تتورم قدماہ یا تورمت قدماہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں میں سوجن آ جایا کرتی تھی۔ آدمی دیر تک کھڑا رہتا ہے تو پیر جو ہے نا وہ سوج جاتے ہیں، اس میں ورم آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کی عبادت عام حالات میں بھی تھی، اور اسی چیز کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی کے اصحاب کیا کہا کرتے تھے، آپ کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کے نبی آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، پھر اس کے بعد بھی آپ اتنی محنت کریں کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ جائے، ورم آ جائے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ تو اسی وقت اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ ہو جاؤں۔ تو عام حالات میں یہ بات تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی محنت کرتے تھے، پھر رمضان کے آخری عشرے میں کتنی محنت کرتے تھے، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ محنت کیسے ہوگی، ہم کیا کریں گے ان آخری عشرے میں؟ بھئی ہم دونوں عشروں میں بھی تو عبادت کر رہے ہیں، ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، جس کو ہم قیام اللیل کہا جاتا وہ ہم کر رہے ہیں، الحمدللہ 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، یعنی 2 تراویح کے ساتھ 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اور اپنی اپنی حیثیت اور اپنی حالت کے مطابق یہ نماز لمبی ہو رہی ہے، کہیں 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے میں نماز ختم ہو جاتی ہے، کہیں اس سے زیادہ میں، کہیں اس سے کچھ کم میں۔ تو اپنی اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق ہم یہ نفل نماز، یہ سنت جس کو موقدہ کہتے ہیں، نفل کہیں تو نفل میں فرض کے علاوہ، نفل کا معنی فرض کے علاوہ جو ہے وہ نفل ہے۔ اب اس نفل کی کیٹیگری ہے، اس میں سنت موقدہ ہے، اس میں غیر موقدہ ہے، عام نفل ہے، مستحبات ہیں، یہ سب نفل کے اندر شامل ہے۔ نفل کا مطلب غیر فرض، فرض جو نہیں ہے وہ نفل ہے۔ نفل کے معنی ایکسٹرا، فرض کے علاوہ جو ایکسٹرا ہے اسی کو نفل کہتے ہیں۔ اب اس نفل کی حیثیتیں الگ الگ ہیں، سنت راتبہ ہے، سنت موقدہ جس کو کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ عام نوافل ہیں، ہے نا، یہ ساری چیزیں نوافل میں آتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام جو کرتے تھے عبادت کا، اس عبادت میں کیا کرتے تھے؟ 8 رکعت تراویح 3 رکعت وتر میں لازماً جو ہے ہم 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ لگا کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو آخری عشرے میں کیا کریں، زیادہ محنت میں کیا کرنا ہے، ہمیں زیادہ محنت میں ہمیں کیا کرنا ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ رات کی جو عبادت ہے وہ عبادت کئی چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 قیام اللیل جس کو تراویح کہتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 قرآن کریم کی عام تلاوت، یعنی نماز کے باہر قرآن کریم کی تلاوت، ایسے ہی تسبیحات، اذکار، دعائیں، اور خصوصیت کے ساتھ مغفرت کی، بخشش کی دعائیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس سے معافی کا سوال، یہ ساری چیزیں ان راتوں کے اندر ہوتی ہیں۔ وہ پہلی رات سے لے کر کے آخری رات تک ہم قیام اللیل تو کرتے ہیں، رمضان میں
دن کے وقتوں میں، بہت سارے لوگ رات کے وقتوں میں، اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، معافی بھی مانگتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیوب سے، نقائص سے پاک بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے عیب ہے۔ آخری عشرے میں اجتہاد اور محنت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس 8 رکعت کو ہم 16 رکعت بنا لیں، اس 8 رکعت کو ہم 20 رکعت بنا لیں، اس 8 رکعت کو ہم 30 رکعت بنا لیں، 40 بنا لیں، 36 بنا لیں، 56 بنا لیں؟ کیا کر لیں؟ آخر زیادہ محنت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس بارے میں سب سے بنیادی بات ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ زیادہ محنت جو ہے یہ رکعتوں کی تعداد بڑھا کر کے نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کی جو سنت ہے، جو آپ کا طریقہ ہے، جو ہمارے اسلاف نے، امت کے سلف نے سمجھا ہے، وہ یہ سمجھا ہے کہ رکعتوں کی تعداد بڑھانے کا نام آخری عشرے میں زیادہ محنت نہیں ہے، بلکہ نمازوں کو لمبا کرنا۔ جتنی لمبی نماز ہم پہلے 2 عشرے میں پڑھتے تھے، اس سے زیادہ لمبی نماز پڑھیں جو طاقت اور حیثیت ہو۔ 1 گھنٹے میں ختم کرتے تھے، 2 گھنٹے میں ختم کریں، 2.5 گھنٹے میں ختم کریں، 3 گھنٹے میں ختم کریں۔ مثال کے طور پر جو طاقت، جو ہمت، جو حوصلہ انسان پائے، جو کر سکے وہ کرے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر اتنی لمبی نماز پڑھنے کی طاقت ہماری نہیں ہے، ہمارے عزائم سرد پڑ گئے ہیں، اتنا ہم نہیں کر سکتے، تو ٹھیک ہے، جو نماز پڑھتے ہیں وہی پڑھیں، لیکن بقیہ وقت کو بھی قرآن کی تلاوت میں گزاریں، اذکار میں گزاریں، تسبیحات میں گزاریں۔ قرآن کریم کی تلاوت 2 طرح سے ہوتی ہے، لفظی تلاوت، معنوی تلاوت۔ الفاظ کو پڑھنا بھی تلاوت ہے، اور اس سے بڑھ کر کی تلاوت یہ ہے کہ آدمی الفاظ کو پڑھے اور اس کے معانی کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کا ترجمہ سمجھے، اس کی تفسیر سمجھے، اس کا پیغام سمجھے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم صرف اور صرف مجرد لفظی تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن کریم صرف اور صرف اس کے الفاظ کو پڑھ کر کے اور اسی پر اکتفا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یقیناً وہ نیکی ہے، قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنا یقیناً نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، 1 حرف پر 10 نیکی کم سے کم ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم کے معانی کو، اس کے پیغام کو اصل میں سمجھنا، یہ اصل مقصد ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کے کلام کی آیات میں کتنی بار یہ بات سمجھائی گئی، اور امت کو، کہ لوگ قرآن کریم پر غور کیوں نہیں کرتے۔ یعنی کیا مطلب؟ قرآن کریم غور کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہے، اس کا پیغام کیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے؟ تدبر کسے کہتے ہیں؟ تدبر یہ دبر سے بنا ہوا ہے، اور دبر کسی بھی چیز کے بالکل آخری پیچھے والے حصے کو کہا جاتا ہے۔ تدبر کا معنی ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر کے اس کے معانی کو آخری گہرائی تک سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کو آخری حد تک جو اللہ کے کلام کا معنی ہے اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تو نصیحت کے لیے قرآن کریم آیا ہوا ہے کہ نہیں؟ نصیحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو کس لیے اتارا ہے؟ نصیحت کے لیے اتارا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو اتارا ہے، ہم ہی ذکر کو اتارا۔ قرآن کریم کا ایک نام ہی ذکر ہے، نصیحت۔ اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کریم کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کیا ہے۔ تو نصیحت حاصل کرنا ہے، الفاظ کی تلاوت کرنے پر صرف اکتفا کریں گے، اس کے معنی کو نہیں سمجھنا چاہیں گے، تو پھر کیسے نصیحت ملے گی بھائی؟ نصیحت کیسے ملے گی کہ اللہ کیا فرما رہا ہے اس کے اندر؟ تو یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اور یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، رمضان اور غیر رمضان سب کے لیے۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، قرآن کریم غور کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایسا نہیں کہ ہر آدمی آزاد ہے، اب جیسے تیسے جو معنی سمجھنا چاہے سمجھے۔ مجھے عربی آتی ہے تو میں اس کو پڑھوں اور جو سمجھ میں آتا ہے وہ مان لوں۔ کسی کو عربی زبان آتی ہے، عربک لٹریچر آتا ہے تو جیسے چاہے سمجھ لے، نہیں۔
قرآن کریم کو، قرآن کریم کے معانی کو قرآن کریم کے ذریعے سے، قرآن کریم کو اللہ کے نبی کی حدیثوں کے ذریعے سے، قرآن کریم کو اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کی تفسیروں کے ذریعے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے ان راتوں میں عبادت کرنے کے کام۔ تو اگر ہم اب یہ 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں میں سے آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کا اہتمام ہونا چاہیے، آخری عشرے میں محنت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تاک راتوں کو ہم شب بیداری کے لیے خاص کریں، شب بیداری کے لیے ہم تاک راتوں کو خاص کریں کہ بھی ہم تاک راتوں میں راتوں کو جاگ جاگ کر کے عبادت کریں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف تاک راتوں، کیونکہ عشر اخیر میں آپ محنت بہت زیادہ کرتے تھے، تو ان تاک کے علاوہ جو جفت راتیں ہیں اس میں بھی، اس کے جو دن ہیں اس میں بھی خصوصی عبادت کی دلچسپی ہونی چاہیے۔ یہ معنی نہیں ہے اس کا کہ ہم صرف طاق راتوں ہی میں عبادت کریں۔ طاق راتوں میں کو تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ان طاق راتوں میں سے کوئی قدر والی رات ہے، برکت والی رات ہے، اسے تلاش کرو۔ تو اس کو تلاش کرنے کے لیے ہم طاق راتوں میں جاگ کر کے عبادت کرتے، لیکن اللہ کے نبی جو محنت کرتے تھے وہ صرف طاق میں نہیں کرتے تھے، آپ 10 میں کرتے تھے، آخری عشرے میں کرتے تھے۔ تو اس میں 21 کے بعد 22 بھی ہے، 23 کے بعد 24 بھی ہے، 25 کے بعد 26 بھی ہے، 28 بھی ہے، اور 30 ہے تو 30 بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو آج ابھی ہم 22ویں روزے میں ہیں، ہمارا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے۔ 21 میں ہم ضرور جاگیں گے، لیکن ہم 22 کو اگر نہیں جاگیں گے تو 22 کو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ضرور خصوصی طور پر زیادہ محنت پہ ضرور گزارنا چاہیے۔ یہ 22واں رمضان آج دن ہے، رات تو گزر چکی ہے، دن ہے، اس میں بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اب ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسی عبادت کا ایک حصہ ہے، اس عبادت میں شامل ہے۔ پورا دن اگر یہ دروس اور تقریر یا چلتا رہے تو یہ تو نہیں مناسب ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن بہت ساری عبادات میں سے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ یہ بھی رہے، یہ عین عبادت ہے۔ پورے دن ہم قرآن کریم کی لفظی تلاوت کریں، پوری رات ہم قرآن کریم کی لفظی تلاوت کریں، اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی نہ لگائیں، یہ بھی انصاف کی بات نہیں، کیونکہ قرآن کریم ذکر کے لیے اترا ہے، اللہ کا پیغام سمجھنے کے لیے اترا۔ آپ سوچئے ذرا کہ تلاوت جب اللہ کے نبی کے اصحاب کیا کرتے تھے، اہل علم کیا کرتے تھے، آج بھی عرب کے علماء، حرمین شریفین کے ائمہ اور علماء قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو زار و قطار وہ کیوں روتے ہیں اور ہم کیوں نہیں روتے؟ کیونکہ ہم اس کے معنی کو سمجھتے ہی نہیں، بالکل ہم اس کے معنی کو بالکل نہیں سمجھتے۔ ہمیں اتنا ہے کہ ہمیں 1 حرف پر 10 نیکی مل رہی ہے، بالکل مل رہی ہے، الحمدللہ، اچھی بات ہے۔ جو نہیں سمجھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں، تلاوت کریں، پڑھیں، لیکن کیا اللہ کے کلام کی آیات کے معانی کو سمجھنا نہیں ہے؟ اس پہ اللہ کے پیغام کو سمجھنا نہیں، اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہ جو شرک سے بھرے ہوئے دل توحید میں، ایمان میں بدل گئے، وہ کیسے بدلے؟ انہوں نے اللہ کے کلام کے معنی کو سمجھا، اس کی تفسیر کو، اس کے پیغام کو سمجھا، تو ان کے دلوں کی دنیا بدل گئی، اور وہ باپ دادوں کے زمانے سے نہ جانے کب سے جاہلیت کے اندھیروں میں زندگی گزار رہے تھے، اور قرآن کریم کا پیغام ان کے دلوں میں داخل ہوا، سینوں میں داخل ہوا، تو وہ شرک و کفر سے اور ساری جاہلیت کی انارکی سے توبہ کر کے وہ اسلام کے اور توحید کی روشنی میں آ گئے۔ تو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے، ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ جو راتیں جاگنے والی ہیں، طاق راتیں جن کو ہم کہتے ہیں، ان راتوں میں ہماری اور آپ کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس آخری عشرے کی جو فضیلت کا بار بار ذکر آ رہا ہے حدیثوں کے اندر کہ اللہ کے نبی اتنی محنت کرتے جتنی کبھی نہیں کرتے تھے، یہ کیوں ہے؟ یہ آخری عشرے کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ آخری عشرے میں ایسا کچھ نیا کیا ہے کہ پہلے اور دوسرے عشرے کے مقابلے میں اس کا درجہ اتنا اونچا اللہ نے رکھا ہے؟ تو اس کی سب سے بنیادی وجہ کیا ہے؟ اسی آخری عشرے میں، طاق راتوں میں، آخری عشرے میں، اور خصوصیت کے ساتھ طاق راتوں میں وہ قدر والی رات ہے جس میں قرآن اترا ہے،
اور وہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی اور بہتر ہے. اسی رات کی وجہ سے یہ پورا عشرہ فضیلت والا ہے، کیونکہ وہ اسی عشرے میں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے عشرے میں اعتکاف کرنے لگے تاکہ آپ ڈھونڈیں قدر والی رات. عبادت کریں گے پورا عشرہ تو کوئی نہ کوئی رات تو ہے اس میں سے، لیکن آپ کو بتایا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ثم بدا لی، پھر مجھے یہ واضح ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر یہ واضح ہوا کہ پہلے عشرے میں قدر والی رات نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے الاوسط، العشر الاوسط، بیچ والا عشرہ آپ علیہ السلام نے اعتکاف کیا. لیکن آپ کو بتایا گیا، آپ کو واضح ہوا کہ اس عشرے میں بھی، طاق والی راتوں میں بھی، بیچ والے عشرے میں قدر کی رات نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا شروع کر دیا. اب جب پہلے میں نہیں ہے، دوسرے میں نہیں ہے، تو حتمی طور پر تیسرے میں تو قدر والی رات ہے ہی. تو اس کے بعد سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری عمر تک حتی قبضہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا سے اٹھا لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے. اعتکاف کس لیے کرتے تھے؟ قدر والی رات کو تلاش کرنے کے. نبی بخشایا ہوا ہے قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں، 1000 مہینے. 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں 1000 مہینوں کے. 83 سال سے زیادہ کی فضیلت ملتی ہے، اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے کہ شخص کو جو اس رات کی عبادت کر کے کامیاب ہو جاتا ہے. اسی لیے اس پورے عشرے کو یہ مقام حاصل ہے کہ اسی میں کوئی نہ کوئی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن کریم نازل ہوا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. ایک بات اور بہت بنیادی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بات رہ گئی کہ ہمیں رکعات کی تعداد نہیں بڑھانی ہے. رکعات کی تعداد نہیں بڑھانی ہے. ہمت ہو، طاقت ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں رکعاتوں کی مقدار بڑھانی ہے. رکعتیں لمبی پڑھنی ہے، رکعتیں زیادہ نہیں پڑھنی ہے. 8 رکعت ہی، وتر کے ساتھ 11 رکعت ہی، لیکن اسے کیا کرنا ہے؟ لمبا قیام کرنا ہے، لمبا قیام. جو روایتیں آئی ہوئی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں جو آئی ہوئی ہیں، ان روایتوں کے بارے میں 4 صدی ہجری کے امام محدث مستخرج ابو عوانہ کے مصنف امام ابو عوانہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حدیث کا ذکر کرنے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رکعتوں کی تعداد تو پہلے سے طے ہے کہ 8 رکعت سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں نہیں پڑھتے تھے. رمضان غیر رمضان میں کتنا پڑھتے تھے آپ؟ 11 رکعت ہی پڑھتے تھے. تو رکعتوں کی تعداد تو طے ہے. اب آپ کی جو محنت ہے وہ محنت کہاں ہو رہی ہے؟ 8 رکعت اور 3 رکعت وتر، اسی میں محنت ہو رہی ہے. تو کیسے محنت ہوگی؟ محنت کیسے ہوگی؟ انہی 8 رکعتوں کو لمبی پڑھنا ہوگا. تو تطویل الرکعہ لا زیادت الرکعہ، رکعتوں کو طویل کرنا ہے، لمبا کرنا ہے. رکعتوں کی تعداد نہیں بڑھانا ہے، رکعتوں کی مقدار بڑھانا ہے. یہ چیز ہونی چاہیے. دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پورے کسی مہینے کا روزہ رکھا ہو سوائے رمضان کی. میں نہیں جانتی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کا پورا مکمل روزہ رکھا ہو سوائے رمضان کے. رمضان غیر رمضان کسی مہینے کا روزہ اللہ کے نبی نے مکمل نہیں رکھا. شعبان کا روزہ اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے, رجب میں روزہ رکھتے تھے, محرم میں روزہ رکھتے تھے, ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ذی الحجہ میں روزہ رکھتے تھے, لیکن ان میں سے کسی مہینے میں روزہ مکمل نہیں رکھتے تھے. شعبان میں رکھتے تھے, کثرت سے رکھتے تھے, رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ شعبان میں رکھتے تھے, لیکن شعبان کا بھی مہینہ پورے مہینے کو روزے کے ساتھ اللہ کے نبی نہیں گزارتے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ وَلَا أَقَامَ لَيْلَةً كَامِلَةً قَطُّ, اور میں نے کبھی نہیں دیکھا, میں نہیں جانتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پوری رات جاگ کر کے عبادت کی ہو. احیا اللیل کلہ, پوری رات آپ نے جاگا ہو, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں جانتے. اس سے معلوم پڑا کہ یہ بھی طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے کہ کوئی آدمی پوری رات جاگے. رات کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ غروب سے. غروب سے, سورج کے ڈوبنے سے رات کی شروعات ہو جاتی ہے. رات کب تک رہتی ہے؟ صبح صادق سے پہلے تک. صبح صادق سے پہلے تک. اب اس وقت جو ہے تقریباً 7 بجے 7 بجے سے کچھ پہلے سورج غروب ہو رہا ہے ہمارے یہاں, ہمارے ملک میں, یہاں ہمارے شہر میں. اور اس کے بعد ہم تقریباً 5:30 بجے کے قریب سحر سے فارغ ہوتے ہیں, سحری سے فارغ ہوتے ہیں. اس پورے وقت کو اگر آپ ملائیں تو تقریباً 13.5 گھنٹے, 14 گھنٹے, 14.5 گھنٹے, 11.5 گھنٹے, 12.5 گھنٹے, 11.5 گھنٹے, 12 گھنٹے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ پوری رات کا وقفہ ہے. پوری رات جاگنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے. کچھ وقت اس رات میں سے آرام کا بھی ہونا چاہیے. دیکھیے ہم اور آپ اللہ کے نبی کی سنتوں کے پابند ہیں. غلو نہیں ہے اسلام کے اندر. اسلام میں اگر تفریط نہیں ہے, کوتاہی نہیں ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ ملنا چاہیے, اس میں کمی کوتاہی کرنا درست نہیں ہے, تو اسلام کے اندر غلو اور مبالغہ بھی نہیں ہے, افراط بھی نہیں ہے. جیسے تفریط نہیں ہے ایسے افراط بھی نہیں. تفریط کا مطلب کوتاہی کرنا, افراط کا مطلب ایکسٹرا زیادہ ہی آگے بڑھنا. دونوں طریقہ غلط ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر طریقہ یہ تھا کہ آپ نے پوری رات کبھی بھی قیام نہیں کیا, پوری رات آپ نے جاگ کر کے نماز نہیں پڑھی یا پوری رات جاگ کر کے عبادت نہیں کی, تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سے زیادہ دنیا میں کوئی نیک پیدا نہیں ہوا. تو آپ کی امت کے لوگ ہیں ہم, ہمیں کیوں آخر اس کی فکر لگ جائے کہ پوری رات جاگیں گے. اب یہاں وہ بات بھی نہیں کوئی لا سکتا, کسی کو حق نہیں پہنچتا, درست نہیں, جائز نہیں کہ کوئی کہے کہ بھائی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, آپ کی بات الگ ہے, آپ کچھ دیر اگر سو بھی گئے تو کیا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تو الگ ہے نا. آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ پہلے سے ہی معاف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں ضرورت ہے کہ پوری رات آپ جاگیں؟ اس لیے آپ نے پوری رات نہیں جاگ کے آرام کیا ہوگا, کچھ دیر سو گئے ہوں, آپ نے پوری رات جاگ کے عبادت نہیں کی ہوگی, کچھ دیر آرام کر لیا ہوگا. لیکن ہم تو اللہ کے نبی کے مقام پر نہیں ہیں نا, ہم تو گنہگار ہیں, ہم تو معاصی کرتے ہیں, منکرات کرتے ہیں. تو ہمیں تو نہیں سونا چاہیے, ہمیں تو بہرحال کیا کرنا چاہیے؟ پوری رات جاگنا چاہیے. ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا ہی کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کے آئیڈیل کا معنی کیا باقی بچے؟ اس کا مطلب اللہ کے نبی تو ظاہر اللہ کے نبی ہیں, ہم تو نبی ہیں ہی نہیں, تو ہمیں اور کرنا چاہیے, اور کرنا چاہیے, جو چاہیں وہ کرنا چاہیے, جیسا کرنا چاہیے ویسا کریں. پھر تو دین میں, شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کا, اتباع کا کوئی معنی ہی باقی نہیں بچے. اصل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. تم ایسا کیوں سمجھتے ہو کہ اللہ کے نبی کے اگلے پچھلے گناہ بخشے ہوئے تھے
تو آپ کو زیادہ محنت کرنے کی کہاں ضرورت تھی، ہم تو گنہگار ہیں، ہم کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، پوری رات ہم جاگیں گے، ایسا تم کیوں سوچتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخشاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، واتقاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کی بات الگ ہے اور ہم تو امت کے لوگ گمراہ، ہمارے یہاں بڑی گمراہیاں، بڑے معاصی منکرات اور گناہوں کے کام ہیں، ہمیں تو بھائی پوری رات جاگنا ہے۔ یہ غلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ مسئلہ ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پر ثابت۔ خانہ کعبہ کے 2 کونوں کا استلام کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتے ہیں، طواف جب کرتے ہیں، طواف میں خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، 4 کونوں کا وہ گھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس کو ارکان کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے ارکان، یہ رکن یمانی، یہ رکن شامی، یہ رکن عراقی اور یہ رکن حجر اسود۔ یہ حجر اسود کا کونا، یہ یمنی کونا، یہ شامی کونا، یہ عراقی کونا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ حجر اسود والے کونے کو اور اس سے پہلے والے کونے کو ہاتھ لگاتے تھے۔ حجر اسود کو تو چومتے تھے، نہیں چوم سکتے تھے بھیڑ کی وجہ سے، تو آپ ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، اور نہیں تو لاٹھی سے اشارہ کرتے تھے، نہیں تو ہاتھ سے اشارہ کر دیا کرتے۔ اور دوسرا جو حجر اسود سے پہلے والا کونا ہے، جس کو رکن یمانی کہتے ہیں، رکن یمانی یمن کی طرف والا کونا، یمن کی طرف والا کونا، اس کا نام پڑ گیا کیونکہ اس طرف یمن پڑتا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بھیڑ نہیں ہوتی تھی، ممکن ہوتا تھا تو ہاتھ سے چھوا کرتے تھے، بس اس کو چومنا بھی نہیں ہے ہونٹوں سے، اور اگر ہاتھ سے چھونے کا موقع نہیں ہے تو اشارہ بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حدیث کا علم نہیں تھا، وہ آئے حج میں تو وہ ہر کونے کو چھو رہے تھے، اس کونے سے گزرے تو ہاتھ لگایا، اس کونے سے گزرے تو ہاتھ لگایا، اس کونے سے گزرے تو ہاتھ لگایا۔ حجر اسود تو ہے ہی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ چاروں کونوں کو ہاتھ کیوں لگاتے ہیں؟ چاروں کونوں کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ اب کوئی آدمی سوچے بھی خانہ کعبہ ہے تو 2 کو لگانا ہے، تو 2 کو بھی لگا لیں تو کیا بس اور اچھا ہے؟ ایسے نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ آپ چاروں کونوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ما کان یستلم الا الرکنین الیمانیین، میں نے آپ کو دیکھا آپ صرف اور صرف خانہ کعبہ کے 2 کونوں کو چھوا کرتے تھے۔ تو افلا، کیا کہا آگے نصیحت کرتے، کیا فرمایا؟ الیس لک فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ بتائیے کہ کیا آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، یقیناً وہی تو اسوہ ہے، وہی تو ہمارے لیے اصل نمونہ ہے۔ اور اسی وقت فوراً اس کام کو چھوڑ دیا اور صرف حجر اسود اور اس کے پہلے رکن یمانی کے کونے کو ہاتھ لگا دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھائی ہم سوچیں کہ 2 کو لگانا ثواب ہے تو 4 کو لگا لیں تو اور اچھا کام ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور ایسے بہت سارے اور بھی مسائل ہیں۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے میرے بھائیوں؟ کہ ہمیں نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنا ہے، ہمیں جو طریقہ، جو اسوہ، جو آئیڈیل نبی کی طرف سے ملا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ آخری عشرے کے مقام فضیلت کے حوالے سے ایک بات اور آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اسی قدر کی رات کو ڈھونڈنے کے لیے اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف ایک سنت، ایک مستحب عبادت ہے، واجب نہیں، فرض نہیں، آدمی کبھی نہ کرے تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن ایک بہت اچھا موقع ہے۔ روزے کا اعتکاف کا بڑا گہرا تعلق بھی ہے۔
روزے کا اور اعتکاف کا بڑا گہرا تعلق۔ روزے کے مقصد میں اللہ نے کیا فرمایا کہ تاکہ لوگ تقوی شعار بن جائیں، متقی ہو جائیں۔ متقی گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے سے انسان متقی ہوتا ہے۔ گناہوں سے بچ کے اور نیکیاں کر کے انسان کیا بنتا ہے؟ متقی ہوتا ہے۔ یعنی انسان گناہوں سے بچے، شرک سے بچے، کفر سے بچے، بدعات سے، حرام کاموں سے بچے اور نیکی کے کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور اپنے بیچ میں دیوار کھڑی کر لے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیں اپنے عذاب سے بچائے گا۔ اب یہ نیکی کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے روزہ ہے۔ اسی مقصد کو عملی طور پر مضبوط کرنے کے لیے اعتکاف ہے۔ اسی مقصد کو اچھی طرح سے حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ اعتکاف۔ اب اعتکاف یہ عبادت ہے۔ اعتکاف کے معنی، اعتکاف عقوف سے بنا ہوا ہے، عین کاف فا، عکافا یا عقوفو۔ عقوف کے معنی ہوتے ہیں لازم پکڑنا، چمٹ جانا، کسی چیز کو لازم پکڑ لینا، چپک جانا، اسی سے وابستہ ہو جانا، لگ جانا۔ تو اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو مسجد سے چمٹ جانے کا نام ہے۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف نام ہے لزوم المسجد، مسجد کو لازم پکڑ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص ٹائم میں، مخصوص وقت میں عبادت کی غرض سے اللہ کی مسجد کو لازم پکڑ لینا، یہ ہے اعتکاف۔ اب اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ آدمی مسجد کو لازم پکڑ لے، یعنی تمام دنیا داریوں سے، مشغولیت سے، گپ شپ سے، بات چیت سے، گھومنے پھرنے سے، دیگر بہت سارے کاموں سے، چاہے وہ نیک کام کیوں نہ ہو، ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھ کر کے مسجد کو لازم پکڑنا عبادت کرنے کے لیے۔ اب جب اس کے اندر مسجد کو لازم پکڑنے کی بات ہے نا، تو پھر مسجد کو لازم پکڑنا ہی سب سے بڑا کام ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے گا جس میں مسجد سے نکلنے کی نوبت آئے، سوائے مجبوری کے، سوائے مجبوری کے۔ مثال کے طور پر نہانے کے لیے مسجد کے اندر غسل خانہ نہیں ہے، باہر ہے، تو باہر نکلنا پڑے گا۔ استنجا وغیرہ کے لیے باہر ہے، طہارت کے لیے باہر نکلنا پڑے گا، مجبوری ہے، اندر نہیں۔ ایسے ہی مثال کے طور پر کھانا لانے والا، دینے والا کوئی نہیں ہے، تو کھانا کھانے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا پڑ سکتا ہے، تو مسجد سے باہر نکل کر کے، مجبوری ہے، مسجد سے باہر نکل کر کے سب سے قریب ترین جگہ جہاں انسان کھانا کھا سکتا ہے وہاں جائے، اور کھانا کھا کر کے بلا کسی بات چیت گپ شپ کے فوری مسجد میں واپس لوٹ آئے۔ اس لیے کہ یہی معنی ہی اعتکاف۔ اگر مسجد سے باہر نکلے بلا ضرورت کے تو اعتکاف ایسے ہی ختم ہو جائے گا، اعتکاف باطل ہو جائے۔ اس لیے بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ ہمیں اعتکاف میں کیا کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کو پتہ چل گیا کہ فلاں مسلمان بھائی کی وفات ہو گئی ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، فلاں مسجد میں اس کی نماز جنازہ ہے، قبرستان میں نماز جنازہ ہے، وہاں فلاں قبرستان اس کو دفنانا ہے۔ اعتکاف کرنے والا آدمی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا ہے، نہیں جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو عبادت ہے، اس کی عبادت کی جو نوعیت ہے، وہ مسجد کو لازم پکڑنے والی نوعیت ہے۔ مسجد سے باہر نکل جائے گا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ دوسری بات، نماز جنازہ، کفن دفن، دعائیں، یہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ مسلمان اس میں شریک ہیں تو سب کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا۔ جو نہیں گیا ہے اس کی طرف سے بھی ان مسلمانوں کا جانا، نماز جنازہ پڑھنا اور کفنا کر کے دفنانا، نماز جنازہ پڑھنا، دفنانا، دعائیں کرنا، یہ سب کی طرف سے کیا ہوگا؟ کافی ہو جائے۔ تو اس لیے بہت بنیادی کام یہ ہے۔ اب جب مسجد کو لازم پکڑنے کی بات آ گئی تو اس کا مقصد کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت ہو، اور پھر اس میں 5 راتیں جو ہیں وہ تکبیر پڑھیں گی، وہ ساری راتیں پورے طور پر عبادت میں گزریں گی، تو حتمی طور پر انسان قدر کی رات کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔
تو شب قدر کی تلاش کے لیے یہ اعتکاف کی عبادت ہے. اور روزے کا مقصد ہے گناہوں سے بچانا، اعتکاف کا مقصد ہے گناہوں سے بچانے کے لیے سب سے بڑا انتظام کرنا، کہ آدمی دنیا سے، کاروبار سے، دکان سے، مکان سے، گھر بار سے، بیوی سے، بچوں سے، ان سے ان سے، اور لین دین سے، غیر ضروری گھومنے سے، غیر ضروری کھانے پینے سے. علماء نے لکھا فضول الطعام، فضول الشراب، فضول الکلام، سب سے بچنے کے لیے غیر ضروری بات چیت. آدمی جب اعتکاف سے باہر ہوگا مسجد میں تو بہت ساری غیر ضروری بات چیت پہ بھی اپنا وقت لگائے گا. تو مسجد کو لازمی پکڑنے کا مطلب کیا؟ غیر ضروری بات چیت بھی نہیں ہونی چاہیے. اب بہت سارے لوگ اعتکاف کرتے ہیں اور اعتکاف میں بھی وہی ساری گپ شپ، وہی ساری بات چیت. پھر اعتکاف کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یا مثال کے طور پر کھانے پینے کے لیے آدمی روزے کے اعتکاف کے علاوہ رہتا ہے تو دنیا بھر کے آپشن، یہاں دوڑ بھاگ، یہاں جانا وہاں جانا، دور نزدیک، اور ایک سے زیادہ بہت سارے کھانے کے انواع و اقسام. تو جیسے باہر رہ کر کے مسجد کے باہر کافی سارا وقت کھانے کے پیچھے جاتا ہے انسان کا، اسے بھی اس اعتکاف کی حالت میں بچانے کی اور کم سے کم کرنے کی ضرورت ہے. تو فضول الطعام، فضول الشراب، فضول الکلام، اسی کے ساتھ ساتھ فضول النوم. اعتکاف اس لیے کیا ہے تاکہ عبادت کرے، اس لیے اعتکاف نہیں کیا کہ فرصت سے سوئے اور آرام کرے. لوگ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر کے سونے کے لیے تھوڑی آ گئے اعتکاف میں، اس لیے آ گئے ہیں کہ کم سے کم کھائیں، کم سے کم پئیں، کم سے کم آرام کریں، کم سے کم بات چیت کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تلاوت کریں، تسبیحات کریں، اذکار کریں. یہ مقصد ہے میرے بھائی. تو سب بے معنی ہو گیا ہے الا من رحم اللہ. دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے نا کافی وقت سونے میں گزارتے ہیں، کافی وقت دوست احباب کے ساتھ گپ شپ میں گزارتے ہیں. کسی نے رابطہ کیا تو اس کو معتکف میں بلا لیا، آ جائیے یہاں اعتکاف کیا ہوا. کیا فائدہ آپ کے اعتکاف کرنے؟ لوگوں کو بتا دیجئے گھر والوں کی میں اعتکاف کی حالت میں ہوں، میں غیر ضروری بات کرنے کی پوزیشن میں. ضروری بات کرنی ہے بچوں سے کر لو، فلاں سے کر لو، عید کے بعد کریں گے. اگر واقعی اعتکاف کی عبادت کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو. ورنہ ہم گھر آفس چھوڑ کر کے مسجد میں تو آ گئے، لیکن جو کاروبار آفس سے گھر سے ہینڈل کر رہے تھے وہ موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے معتکف میں بیٹھ کے بھی ہینڈل کر رہے ہیں. تو آپ فزیکلی الگ ہو گئے ہیں، مانوی طور پر الگ نہیں ہوئے. آپ فزیکلی الگ ہو گئے ہیں گھر سے، دکان سے، کاروبار سے نا بھائی. مانوی طور پر تو آپ جڑے ہوئے ہیں، مانوی طور پر آپ، ظاہری طور پر آپ مسجد سے چمٹے ہوئے ہیں اور مانوی طور پر اپنے کاروبار سے چمٹے ہوئے ہیں، دنیاوی مشغولیت میں چمٹے ہوئے ہیں. تو آپ سوچئے کہ اعتکاف کی عبادت کا معنی کیا ہے؟ اگر یہ جیسے تیسے ہی ہے، جیسے مسجد کے باہر ویسے مسجد کے اندر، تو فائدہ کیا ہے؟ اور اسی لیے اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا. مسجد کے باہر کسی گھر میں، بیڈ روم میں، ہال میں، کسی جگہ اعتکاف نہیں ہو سکتا، نہ مرد کا نہ عورت کا. اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا، اعتکاف مسجدوں میں ہی ہوگا. تو وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اعتکاف کا ذکر جہاں قرآن میں آیا ہوا ہے وہ مسجد کے ذکر کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس لیے اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا. بہرحال تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باقی مادہ دنوں میں ان کی اہمیت، ان کی ضرورت، ان کی قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باقی مادہ دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر کے قدر کی راتوں کی فضیلت حاصل کرنے کی، دیگر نیکیوں سے اپنے دامن مراد کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیوی مشغولیات سے، غیر ضروری گپ شپ بات چیت ادھر ادھر، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر ہمارے جو بھائی معتکف ہیں، اعتکاف کی حالت میں ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے وقتوں کی زیادہ سے زیادہ قدر کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے وقتوں کو بچائیں، کسی بھی دنیوی مشاغل میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں. اعتکاف میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنے کام کاج کی ذمہ داری دوسروں کو سونپ دینا چاہیے، تاکہ وہ فارغ ہو کر کے عبادت کرے. فارغ ہو کر کے یعنی اپنے آفس اور گھر سے فارغ ہو کر کے مسجد میں بزی نہ ہو جائے، بلکہ مسجد میں اپنی عبادات میں وقت لگائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.